نیچے رہنا. ہاں بس. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا. واجب کریم حاضرین کرام، سب سے پہلے تو محترم ڈاکٹر صاحب نے جو سورہ حجرات کی آیت کریمہ پڑھی کہ ایمان والو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو، اور نہ آپ کو اس طرح بلاؤ آپ سے اونچی اونچی آواز سے باتیں کروں جیسے آپس میں کر لیتے ہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے آواز ضائع ہو جائیں. تو اس کے بارے میں ایک واقعہ جو حدیث میں منقول ہوا وہ اپنے اور آپ لوگوں کے ایمان کی تازگی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خطیب تھے نا، جب وفد آتے تھے مختلف قبیلوں کے تو ان کے ساتھ ان کا خطیب بھی ہوتا تھا جو پھر اپنے قبیلے کے مفاخر امتیازات کہ ہماری یہ خوبیاں ہمارے یہ کام بیان کرتے تھے. تو عرب میں پہلے بھی طریقہ تھا، میدان مینا میں بھی ایسا کرتے. جس قبیلے کا خطیب اور شاعر قابل ہوتا تھا نا وہ اپنے قبیلے کو جتا دیتا تھا. سارا سال پھر اس قبیلے کی عزت ہوتی تھی کہ یار اس شاعر نے اور خطیب نے اپنے قبیلے کے کمارات جو ہے نا منوا لیے لوگ. تو رسول کریم علیہ السلام کے جو خطیب تھے نا جب ایسے وفد آتے تھے وہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس سے رضی اللہ تعالی. ان کی آواز بڑی اونچی تھی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر مجلس نبوی میں آنے سے ہٹ گئے، گھر میں رہنا شروع کر دیا. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھا کہ ثابت کے بارے میں کسی کو معلوم ہے کہ کیا سبب ہے، وہ آ نہیں رہا، بیمار ہے یا کوئی بات ہے؟ تو ان کے پڑوسیوں نے کہا ہمارے علم میں نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام دریافت کریں گے. اگلے دن انہوں نے آ کر بتایا کہ رسول کریم علیہ السلام ہم ملنے گئے تو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے، بیمار نہیں تھے. ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میری آواز اونچی ہے، میں اپنی آواز کو پست نہیں کر سکتا، مگر قرآن مجید میں یہ بات نازل ہو گئی ہے کہ حضور کی آواز سے اگر اونچی آواز ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائے. اس لیے جو مجلس کی حضوری سے میں محروم ہو گیا اس پر رو رہا ہوں، کیا کروں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ بات عرض کی گئی تو حضور نے فرمایا یہ حمید زندگی گزارے گا، قابل ستائش اور تعریف والی زندگی ہے. ایسے ہی کام ہو گئے اس سے کہ ان میں کوئی تان نہیں ہوگا اور شہید فوت ہوگا. ہاں، حمید زندہ رہے گا اور شہید وہ دنیا سے جائے گا. اور قرآن مجید میں پھر ساتھ ہی آیت اتر گئی کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے سامنے پست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا، ان میں ایمان اور تقوی، ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان کے قصور معاف ہوں گے. انعام اترا اور حضور نے بلا کر کہا یار تیرے لیے پھر اللہ نے نرمی کر دی کہ جن کی نیتیں بد نہیں وہ کوشش کرتے ہیں. ان الذین یغضون من اصواتهم. تو واقعی پھر وہ بڑی پاکیزہ زندگی گزار کر گئے. اور جب مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا، وہ جھوٹا نبی بنا تو اس کے خلاف جنگ ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی کے زمانہ میں. تو یہ ثابت پھر جو ہے نا کچھ قدم مسلمانوں کے اکھڑ گئے، بڑی جرأت سے وہ لڑے جھوٹے نبی کے ماننے والے. حقیقت الموت اس واقعہ کہتے ہیں. تو اس وقت دو آدمی اگر ثابت قدم نہ رہتے تو شاید مسلمان کچلے ہی جاتے. 40,000 مسلمہ کا ساتھی قتل ہوا تھا، وہ سچے دل سے مانتے تھے کہ اللہ کا نبی. حضرت ثابت بن قیس اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو نابینے تھے جن کے لیے صورت اتری تھی، ان دونوں نے کرنا میت والی خوشبو لگائی، زندہ ہوتے ہی اپنے آپ کو حنوط کیا اور میدان میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا مسلمانوں جو تم نے کرنا کرو، ہم یہیں کھڑے کھڑے مارے جائیں گے. ان کی وجہ سے پھر باقی لوگ ان کے قدم بھی جم گئے اور فتح ہو گئی. تو جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ثابت پاکیزہ زندگی گزارے گا
اور اس کی موت شہادت کی ہوگی، واقعہ ایسا ہی ثابت ہوا۔ تو یہ واقعہ میں نے عرض کر لیا تاکہ میرے اور آپ کے ایمان میں کوئی تازگی پیدا ہو کہ قرآن جب اتر رہا تھا اور لوگ اس پر عمل کرتے تھے تو اس کا کیا طریقہ تھا۔ اب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن اتارا تھا کہ اس پر عمل کرو، مگر لوگوں نے اس کے پڑھنے کو عمل بنا لیا کہ صرف پڑھتے جاؤ، ایک ایک ارب پر 10 نیکیاں ملتی، عمل والا کھاتا خالی ہو گیا۔ حالانکہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے یتلون حق تلاوت، ٹھیک ہے پڑھنا بھی آتا، مگر عربی زبان میں تلاوت ہوتا پیچھے پیچھے چلنا، تلاوت بھی تلاوت اسی لیے کراتی کہ لفظوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اصل معنی جو صحابہ کرام نے فرمایا یتبعون حق اتباع، کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، جو روکتا ہے اسے روکتے جاتے ہیں، جس کا حکم دیتا ہے وہ مانتے جاتے ہیں۔ جیسے حق ہے نا پیچھے پیچھے چلنے کا، وہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ توفیق دے، ہم صرف قرآن مجید کو پڑھیں نا، پہلا مرحلہ پڑھنا ہی ہے، پھر سمجھنا، پھر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے۔ پھر قرآن ایسی بات ہے کہ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تم گلہ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ہمارے پہلے جو تھے انہوں نے یہ دین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ یہ کرتا رہا، آپ کیوں روٹ گیا؟ تو بہت سیدھا سا جواب دیا پھر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، کیا رشتہ تمہارا اللہ سے، آپ مدد چاہتے ہو کیوں مدد کرے؟ وہ باقی کافر اس کی مخلوق نہیں، فرق پہلے تو ایمان اور تقویٰ کا تھا۔ تو اب میں نے جو آیات پڑھی سورہ احزاب کی، اس میں یہ موضوع ہے آ گیا۔ پہلی آیت تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے رسول علیہ السلام پر صلوات کرتے ہیں، ایمان والا تم بھی حضور پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق۔ یہ ایک پہلو ہے احترام اور تعظیم کا۔ دوسرا ساتھ ہی یہ شان جو شاتمین رسول ہیں، گستاخیاں کرنے والے، ان کا ذکر آ گیا۔ ہمیں صلوات کا حکم ہوا، ساتھ ہی بتا دیا ایمان والے تو اس نعمت کی قدر کریں کہ رسول علیہ السلام جیسا رابر ملا، مگر دوسرے ظالموں کا ذکر کیا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ۔ کچھ ایسے نامراد بھی اس دنیا میں جو اللہ رسول کو دکھ دیتے ہیں، دکھ یہی دینا کہ گالیاں دیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں۔ صلوات کے مقابلہ میں سب ہے، ادھر درود و سلام ہے، ادھر گالیاں۔ ان کے لیے اللہ کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ اللہ رسول کو گالیاں دینے والے جو ہے نا، دکھ دینے والے، ان کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت رکھی ہے۔ یہ دنیا میں لعنت جو ہے نا، یہی قانون ہے جو شریعت نے نافذ کیا۔ آخرت میں لعنت ہوتی ہے، اگلا دنیا کا معاملات، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے کہ یہ زندگی نہیں گزار سکیں گے، ان کے سر کرم ہوں گے، ذلت و رسوائی کی مار مارے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اتنی دلیری کرتے ہیں کہ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی رسول کی توہین کرتے ہیں، ان پر دنیا میں پھٹکار اور لعنت ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا۔ دوسری مرتدین کے بارے میں آتا سورہ بقرہ میں، یہ لوگ صریح الفاظ مانگتے، صاف لکھا، صاف بہت سے جرائم جن کا نہیں، یہ لواطت کا فعل ہے۔ زنا پر کوئی امت برباد نہیں ہوئی، لواطت پر ہوئی، قوم لوط پر، مگر کہیں قرآن میں لواطت کی سزا بیان نہیں۔ زنا کی آئی کوڑے مارو حدیث میں یہ کہ جو اغرام اور لونڈے بازی کرتے ہیں، فعل برا ہے، پوری قوم تباہ کر دی اللہ نے، مگر عذاب نہیں، وہاں آ گیا عذاب، سزا نہیں قرآن میں مقرر۔ شراب کے بارے میں کہا گیا کہ شراب جو ہے نا بہت بڑی بات ہے، رسول اللہ نے اس پر کوڑے لگائے، بعد میں حضرت عمر کے زمانے 80، مگر جو خنزیر کھانا ہے، مردار کھانا، کوئی سزا اس کی قرآن حدیث میں نہیں۔ اس لیے کہ جو جرائم بہت حد سے بڑھ جاتے ہیں، ان کی سزا پھر حالات کے مطابق قاضیوں پر چھوڑی گئی ہے۔ کہہ دیا گیا کہ لعنت سے بڑی سزا کوئی نہیں، یہ لوگ پھٹکارے ہوئے ہیں اور ان کا زمین پر زندہ رہنا زمین پر بوجھ ہے، مگر اس کے لیے فیصلہ کیا ہو کہ یہ زندہ آگ میں جلا دیے، زندہ آگ میں جلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ زندہ جلائے جو ان کو خدا کہتے، حضرت ابو بکر رضی اللہ وہ ایک شخص تھا خدا، اس کے بارے میں سارے علاقے میں تھا کہ وہ بدفعلی کراتا، مفعول تھا۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو فیصلہ یہی ہوا کہ اس کو زندہ جلایا جائے، اس نے سارا علاقہ گندہ کر دی۔ تو اس لیے اسلامی شریعت جو ہے نا، جو بہت بڑے بڑے جرائم ہیں ان کے لیے معمولی سزائیں جو ہے نا کہ جس سے اس کا گناہ معاف ہو جائے، کوئی کفارہ بند ہے، یہ نہیں مقرر کرتی، اس کے لیے ایسی پھر خطرناک سزا ہوتی ہے کہ یہ ملعون جو ہے نا اس کے وجود سے زمین کو پاک کر دیا جائے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے سامنے ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کو برا کہا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ کو انجایا،
ایک سننے والے کو بڑا تیاش آیا کہ خلیفۃ المسلمین کو گالیاں دے رہا. وہ پاس بیٹھے نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں. حضرت صدیق غصہ کو پی گئے. پہلے غصہ میں تھے، اس کے کہنے پر پی گئے. وہ آگے اٹھ کر چلا گیا گالیاں دینے والا. تو آپ نے اس سے پوچھا محب سے کہ اگر میں اجازت دے دیتا تو قتل کر دیتا؟ اس نے کہا ہاں، میں نے کوئی کسر چھوڑنی تھی. فرمایا اسی لیے غصہ پی گیا کہ وہ غیر شرعی قتل ہوتا. اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا دین میں یہ مقام نہیں ہے کہ اس کو گالی دی جائے قتل. بے شک مجھے گالیاں دیتا، مقابلے میں تم بھی دے دو یا معاف کر دو. نبی علیہ السلام کی یہ حیثیت ہے کہ جو ان کو گالیاں دے وہ نہیں زندہ چھوڑا جاتا. اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام کے زمانہ میں ایک نابینا صحابی تھے، ان کی یہودیہ لونڈی تھی، بہت خوبصورت تھی، اور 2 بچے اناروں جیسے اس سے ان کے پیدا ہوئے تھے، مگر آپ کو گالیاں دیتی. بہت روکتے گئے، نہیں باز آئی. ایک دن انہوں نے خنجر پھر اس کے پیٹ میں چبویا، اس وقت چھوڑا جب وہ مر گئی. صبح نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد اعلان کیا کہ مدینہ میں ایک قتل ہو گیا، کسی کو اس بارے میں مارو. وہ کھڑا ہو گیا. اس نے چل کر آ کر کہا حضور میں نے قتل کیا، میری بیوی تھی، خوبصورت تھی، محبت بڑی تھی، 2 بچے بھی ہیں میرے. وہ اس فیر سے باز نہیں آتی تھی. تو آپ نے فرمایا نہ دما حدر، اس کا خون دینا اور آئے گا، کوئی اس پر نوٹس نہیں لیا جائے گا. اور دین کی جو حکمت اور فلسفہ اس کو سمجھیں. یہ لوگ دنیاوی نقصان جن چیزوں سے اس بارے میں بڑے بڑے قانون بناتے ہیں، کبھی سزائے موت اور پھانسی تک بھی چلے جائے. منشیات پھیلاتے ہیں. منشیات کیا؟ جسم کو نقصان پہنچتا ہے. 4 چیزیں صرف دنیاوی ہیں جن کا شریعت بھی سامان کرتی ہے کہ ان کی حفاظت ہونی چاہیے. 5ویں نہیں ملاتی: جان، مال، آبرو اور عقل. یہ اصول جو شاطبی نے لکھی ہے الموافقات، کہ سارا دین اور سارا قانون ان 4 چیزوں کی حفاظت کے لیے کہ جان کسی کی نقصان خواہ نہ پہنچے، کسی کی عزت اور آبرو نہ لوٹی جائے، اس کا مال جو ہے اس کو غصب نہ کیا جائے، نہ ڈاکہ زنی ہو، اور عقل جو ہے نا اس کو معاف کرنے والی یہ منشیات وغیرہ ان کا کاروبار نہ. یہ سارے مانتے ہیں نامراد. جب 5ویں بات آتی ہے کہ یہ ساری دنیا سے متعلق ہے، اور جو چیز ابدی زندگی کی دامن ہے دین، اس کو اگر کوئی چیز نقصان پہنچا کرے، کوئی لٹریچر، کوئی ذرائع ابلاغ یا کوئی مبلغ، تم منشیات کو روتے ہو کہ یا پھر ان کھلا دی اور دین برباد کر رہا. اس لیے دین کو جو نہیں مانتے جاری ہے ان کا تو علاج ہی نہیں. جو دین کو مانتا سب سے بڑا سرمایہ تو یہ لٹ گیا تو پھر پلے کیا رہا، جہنمی کا ہمیشہ کے لیے مجھ سے کوئی. اس لیے دین کے سارے مسائل کہ مرتد کیوں قتل ہوتا، کہ لوگوں کو مرتد ہونے کی اجازت دے دے تو یہ پھیلا ہی دے، ایک شغل بن جائے کہ آج اسلام میں آئے کر نکل جائے. اس لیے دین پہلے سمجھیں کہ اللہ کا کلام ہے، جسم اور مال کے مقابلے میں دین کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے. اس لیے اسلامی مملکت میں یہ تو ہماری بے بسی ہے نا کہ لوگ آزادی اظہار کرتے ہیں. آزادی اظہار انہیں اجازت دیتے ہیں کہ لوگوں کی مائی بہنوں کو گالیاں دو اور بدماشی کا لٹریچر تھا. جس کو یہ غلط سمجھتے اس پر پابندی لگاتے ہیں کہ سینسر کرو. دین کے خلاف لٹریچر، قرآن جھوٹا، رسول جھوٹا. جو ممادے ہوئے نا اسلامی حکومت کے جب ہم غالب تھے، ان میں لکھوایا جاتا تھا کہ تم عیسائیت کی تبلیغ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں کر سکتے، اپنے بیٹوں کو عیسائی نہیں بنا سکے، خود مرنا کافر مرو. یہ جو مولوی صاحب کی جو مرتد کی سزا قتل، اس میں آپ تبلیغ کا باب پڑھیں، ہم ان کو تبلیغ کی اجازت دیں کہ پھیلا دو، لوگوں کو کافر بناؤ. جب پہلے اسلام کی پوزیشن سمجھو کو آئین ہے کائنات کے لیے اللہ کا، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، وہ اپنے قانون کی مٹی پلیز ہوتی رہنے دے، اپنے نمائندے کی بےزتی ہونے دے. تمہارا ذرا سا یہ سفارتی ہے بھی نہیں، قابو آیا، ساری سلطنت ہل گئی. رسول کون ہے؟ اللہ کی طرف سے نمائندہ کائنات کا حاکم ہے، وہ اس کی گرم کر اللہ تماشا دیکھتا رہا. اس لیے نہ مرتا سارے مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ جان، مال، آبرو، عقل، ان کے لیے بنیادی قانون بڑے غیرت مند بناتے ہیں کہ یہ محفوظ. دین کی فکر نہیں کرتے. کوئی ہمیں مرتد کر دے، کوئی عیسائی کر دے، بھائی جہنمی بنا دیا اس نے، منشیات سے صرف مر جاتا، ایک پہلی موت ہو سکتی. دین برباد کر رہا اور آپ کہتے ہیں ان کو آزادی اظہار کے نام پر اجازت. سب رسالے ان کے ضبط ہونے چاہیے کہ مسلم مملکت میں رہنا ہم باہم صاغرون. سورہ توبہ میں کہا جزیہ دو ہاتھ پر رکھ کر، اور دوسرے نمبر کے تم اقلیت بند کر رہا ہو. یہ ہم کہتے ہیں برابر کے کیوں برابر کے؟ ایک کافر ہے بے دین جو اللہ رسول کو نہیں مانتا، ایک مسلم ہے. میرے سامنے واقعہ کہ جلسہ ہو رہا تھا کانگریس کا، مسلمان رہنما بھی اس وقت کانگریس کا ساتھ دیتے تھے. آزادی کا جو نعرہ تھا تو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے. گاندھی جی بھی چٹ کسی نے بھیج دی کہ ایک طرف گاندھی جی ہوں
اور ایک طرف ایک مسلمان ہو جو شرابی ہو، زانی ہو، بے نماز ہو، ساری برائیاں، کون سا بہتر ہے؟ تو مولانا جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا یار یہ سیاسی باتیں الگ ہے، تو نے یہ پوچھا گاندھی جیسوں سے زمین بڑی ہوئی ہے نا تو اس گناہ گار کا مقابلہ ان سے نہیں ہوتا، وہ اعلیٰ اللہ کے رسول کو مانتا ہے، یہ کیا صرف دنیا کا کیریکٹر ان کا دیکھیں، جہنم جائے گا، ایمان نہیں آئے. تو پہلے میرے بھائی یہ سارے جو ہے نا ٹی وی پر بیٹھے دین کی قدر سمجھیں کہ یہ ہے نا منشیات سے جو بربادی ہوتی ہے یا پائزن دینے سے جو نقصان ہوتے ہیں اس سے زیادہ نقصان ہے کہ لوگوں کو موقع دے دیا جائے کہ وہ تبلیغ کریں، مشنری جیسے بتا رہے تھے قاری صاحب 80 مشنری یہاں ہی لگے ہوئے کافر بنا رہے ہیں لوگوں کو، اور ہم کہتے ہیں نہیں بس توہین رسالت سے کیا کہ رسول اللہ سے لوگوں کو بدنام کر دیا جائے. اس وقت اگر دنیا میں کوئی روشنی کا مینار ہے، یقین جانے انبیاء سارے ہمارے لیے محترم ہیں، مگر کیا کریں ان کی امتوں نے روشنی گم کر دی. مینار نور تو ہے ظلمت گہے جہاں میں، تیری طرف ہیں آنکھیں اس بحر بے کرام. عہد جدید گرچہ ظلمت میں مبتلا ہے، بے اختیار تیری جانب کو بڑھ رہا ہے. وہ دور آئے گا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ زمین عدل و انصاف سے بھرے گی اور میری اولاد سے ایک شخص آئے گا، اس کے زمانے میں شرق و غرب میں عدل پھیل جائے گی. اس لیے دھکے کھا کر سارے عزم کر آئیں گے اسلام کی سے آدھے سے روشنی کو کوئی گم کرنا چاہتا. لوڈ شیڈنگ تھوڑی جو ہم چیختے ہیں دنیاوی روشنی گم ہوتی اور دین کی روشنی مٹا دیں یہ نامراد اپنی تبلیغ سے، رسول اللہ کو بیوقار کر دیں، لوگوں کو ان سے متنفر کر دیں. پھر ہدایت کہاں؟ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابیں گم کر دیں. اور یقین جانے آپ سن رہے ہیں اگر قرآن درمیان سے اٹھا دیا جائے یہ بات نہیں کر سکتے کسی نبی کے بارے میں کوئی نبی ہوا، شریف آدمی نہیں ثابت کر سکتے بائبل کے روح سے ایسے ایسے جرائم کہ کوئی پیغمبر اپنی سبھی بیٹیوں سے بدکاری کر رہا، کوئی بچڑا بنا کر ہارون خود سامری کا نام قرآن نے بتایا، یہ ظالم کہتے نہیں یہ سارا کام تو ہارون کر رہا، اس نے بچڑا بنا کر لوگوں کو کافر بنایا. اگر جو نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں شراب پی کر ننگا ہو گیا اور بے ہوش پڑا تھا، کسی پیغمبر پر کوئی الزام، یہ قرآن کا احسان ہے کہ ہم مان رہے ہیں کہ وہ نبی تھے، ورنہ جو کہ انہوں نے بیان کیا نا قرآن اگر نہ کہتا کل من الصالحین وہ سب نیک گزرے، ورنہ ان کی خرافات آپ اگر پڑھے. اسی لیے کئی پادری لکھتے ہیں کہ بائبل گھر میں نہیں رکھنی چاہیے، بچیاں پڑھ لیں گی تو لوٹ کی بیٹیوں والا عمل نہ دہرائیں کہ ایک نے ایک دن شراب پلائی، بیوی ہم بستر ہوئی، اگلے دن دوسری نے کر لیا بیٹیوں نے اور وہ حاملہ ہوئی. توبہ تو بھیا خدائی کی کتاب ہے. اس لیے یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کھلی آزادی دی جائے اظہار رائے، حرام یہ خبیث لوگ ہیں. حکومت کے بارے میں صرف ایک جھنڈا کپڑے کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے، کوئی جلا دے توحید مملکت کی توہین ہوگی ہمارا جھنڈا جلا دے، اور تم اللہ کا رسول جو کائنات کے مالک کا نمائندہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کی گالیاں دینے سے نقصان کیا ہوگا؟ زہر پلانے کا وہ نقصان نہیں، دین سے دور کر دو گے لوگوں کو، نفرت پھیل جائے گی. اس لیے بھائی ایسی آزادی اظہار اور ایسا جو ہے نا کھلی چھٹی دینے والا معاملہ اسلام سے اس کی توقع نہیں رکھیں گے. اسلام میں نہیں کوئی آنا چاہتا نہ آئے، کوئی جبر نہیں کریں گے ہم اس کو اسلام میں داخل کریں، مگر آ جائے اور تماشا بنائے کہ جیسے کفار کا آتا سورہ میں کہ صبح کو لاؤ اسلام شام کو نکل جاؤ تاکہ باقی بدان ہو جائے. نہیں، پھر نہیں ہم موقع دیں گے، اڑا دیں گے کہ یہ جو ہے نا تعاون کا ہے جرثومہ. اس طرح تو سارے لوگ مرتد ہو سے جاتے، مرتد کی سزا اسی لیے من بدل دین ہو فقط ہو. جو رسول کی توہین کرے گا وہ بھی برداشت نہیں کرے گی. کافر رہنا تو ڈرتے، مگر اگر تم اسلامی ملک میں رہو اپنے ملکوں میں جو چاہے بکو، وہاں بھی ہمارا اگر زور ہوا نا کیا کریں. سما چینل کی طرف سے بلایا مجھے 4 اور دانشور بھی تھے، ڈاکٹر مبشر حسن بھی تھے، فرید پراتا وغیرہ. یہی بات ہے کہ جہاد جو ہے نا حکومت سے جہاد سے میں نے شک کیا تھی، اور وہاں حدیث سنا رہے تھے یو ٹرن ابھی نیا لیا سمجھاروں نے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرح لوٹے. ان سب نے تقریر کی، نجم سیٹھی وغیرہ بھی تھی، وہ لینی چاہیے. کہ میری باری یہ میں نے کہا پہلے بنیاد تو قائم کر لو. کب حضور نے فرمایا تھا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے؟ مودودی صاحب نے بدقسمتی سے لکھ لی، احتیاط نہیں کی کہ حدیث کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ علماء کیا فیصلہ کر چکے. فرمایا حضور نے بڑے شرمندے نام جن کتابوں کا لیا. میں نے کہا آپ نام بھی نہیں صحیح لے رہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ مصنف کا اصل نام کیا. یونیورسٹی کے لڑکے اطکال البلم لڑکیاں آئے، انہوں نے میرے ہاتھ چومے، کہنے بابا ہمارے اوپر تو ان کا بڑا رعب ہوتا تھا، ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں. خیر مبشر حسن نے پھر کئی آیتوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ بھی سمجھا دیں. تو اللہ کے بندوں میرے پیارے بھائیوں، رسول کی توہین کتاب اللہ کی بدنامی، وہ تو پہلے ہی نور گم کر بیٹھے. تھوڑا سا نور دنیا میں واقعی ہے، اس کو بھی اگر ختم کر دیا جائے تو یہ ایسی لوڈ شیڈنگ ہوگی پھر روشنی ملے گی نہیں کہیں.
دین اسلام اس لیے نہ مرتدوں کو چھوڑتا نہ ان گستاخی کرنے والوں کو چھوڑتا، بس ان کا ایک علاج، اور وہاں قرآن پاک نے کہہ دیا کہ ان کے زندہ رہنے کی ایک ہی سبیل حتی یؤتی الجزیہ وہم صاغرون، ہاتھ پر رکھ کر جزیہ لایا کرے اور عاجز بن کر، عاجز ہی میں نے نرم لفظ بولا، صاغرون ذلیل اور ادنے بن کر رہے اسلامی مملکت میں، اور یہ جزیہ دینا اور ان کو ذلیل کر رہا، اب ہم ذلیل نہیں نہ کر سکتے، ورنہ اسلام میں جو جہاد میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ جو ہجومی جہاد اس کا نام ہم دے سکتے ہیں کہ امریکہ کی طرح اتنے سپریم پاوروں کے ہر سال ہماری فوج بغیر کسی وجہ کے ان کے علاقوں میں داخل ہو، نوٹس لے، اسلام لاؤ، اسلامی مانا تو ہمیں ٹیکس ادا کرو ورنہ ہم تمہارے علاقے چھین لیں گے، وہ اصل جہاد تھا۔ تم دفاعی جہاد کی باتیں کرتے ہو، دفاعی جہاد تو ادنا کہ جانور تک بھی اپنی جان بچاتے ہیں، اس جہاد کا کیا فائدہ؟ جہاد اصل میں جو تھا ہجومی تھا کہ کفار کو نوٹس دو کہ زمین خدا کی ہے، ہم اس کی فوجیں ہیں، یا ایمان لاؤ ورنہ کم از کم ٹیکس ادا کرو اور ہمارے ماتحت ہو کر رہو، اور دین کی اشاعت میں رکاوٹ نہیں ڈالیں۔ یہ نہیں حق تمہیں دیا جائے گا کہ تم پروپیگنڈے کرو، لٹریچر شائع کرو، تبلیغیں کرو، کفر کی، اسلام کو غالب کرنا، ہم تمہیں کفر پھیلانے کی اجازت دے دیں، جیسے زہر کی تجارت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اسلامی حکومت میں مشنری، تبلیغی ادارے، کتابوں کی شاید بالکل ضرور، یہ ہماری بے بسی ہے، کر نہیں سکتے، ورنہ اللہ کے رسول کے دین کے خلاف پروپیگنڈا کہ جو تھوڑا بہت نور دنیا میں موجود ہے وہ بھی مٹ جائے۔ تو یہ میں نے تمہیداً کچھ باتیں جوش میں کہہ دی، کیا جاتا ہوں میں جوش جنوں میں تیرے اسرار، مجھ کو بھی اطلاع دے میری آشفتہ سری کا۔ اب آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھے، ان کے علاوہ بھی کھلا میدان ہے، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، جو جی چاہے پوچھے بلا جی، یہاں نہ کوئی مولوی ہے نہ کوئی ڈاکٹر صاحب، سیدھے سادے مسلمان ہیں، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، جو آپ کے ذہن میں سوال آئے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، سب پوچھیں۔